अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक़्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज मैं हाज़िर हूँ असीरे इश्क के 10वें एपिसोड के साथ, जिसका आप लोगों को बेचैनी से इंतज़ार रहा। कल एपिसोड अपलोड नहीं कर पाई थी, नेट का इश्यू था। सभी जानते हैं नेट की प्रॉब्लम चल रही है। तो जल्दी-जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। आप लोगों से कुछ बात करती चलूँ, मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो मेरी वीडियो तो लाज़मी देखते हैं लेकिन लाइक और कमेंट करते नहीं हैं, शायद वो ज़रूरी नहीं समझते हैं। और कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब भी नहीं किया हुआ लेकिन वो मेरी वीडियो देखते हैं, कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब भी नहीं किया हुआ उन्होंने। तो मैं आप लोगों से एक बात कह दूँ कि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो चलते हैं अपने नॉवल की तरफ। रानी, तुम मुझे मिस करोगी? आलियान एयरपोर्ट पर खड़ा रानीम से मुखातिब था। बिल्कुल भी नहीं, रानीम ने सपाट अंदाज में कहा। हम्म, मैं जानता था। कोई बात नहीं, एक दिन वो वक्त ज़रूर आएगा जब तुम भी मुझे मिस करोगी। अच्छा, देखते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसा वक्त आएगा। रानी, तुमने एंगेजमेंट रिंग उतार दी और उसकी जगह ये तुमने कौन-सी रिंग पहनी है? वो वो दरअसल एंगेजमेंट वाली रिंग ढीली हो रही थी, इसलिए उतार दी। रानीम ने अपनी उंगली में ज़हरान वाली रिंग पहनी हुई थी। उसने बामुश्किल बहाना बनाया। तुम मुझे पहले बताती, मैं उसे फिक्स करवा देता। कोई बात नहीं आलियान, मैं पापा से कहकर फिक्स करवा लूँगी। अच्छा ठीक है, लेकिन लाज़मी करवा लेना। रानीम बेटा, अपना ख़याल रखना। फरखंदा बेगम ने रानीम के सर पर हाथ रखा। आलियान, काशान, फैज़ान और फरखंदा बेगम वो सारे ही लाहौर के लिए रवाना हो चुके थे। इस तरह मेरा रास्ता रोकने का मतलब जान सकता हूँ? मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे तुमसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हटो मेरे रास्ते से। अबीर, आपको खुदा का वास्ता है, मेरी बात तो सुन लें। ज़ुफ़रा, तुम्हारी ये फ़ुज़ूल सी हरकतें इस वक़्त मुझे बहुत ज़हर लग रही हैं। अबीर, जब तक मैं अपनी बात ना कह दूँ, आपको जाने नहीं दूँगी। ठीक है, बको, क्या कहना है? अबीर ने गुस्से से कहा। अबीर, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, ये कहना था तुम्हें? जी, यही कहना था। ठीक है, अब तुम जा सकती हो, क्योंकि ये बात तुम मुझे पहले भी 10 बार कह चुकी हो। नहीं, आज मैं ऐसे नहीं जाऊँगी। मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। ज़ुफ़रा, मुझे शदीद गुस्सा आ रहा है। इससे पहले कि मेरे गुस्से का ज्वालामुखी तुम पर फट पड़े, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। अबीर, मैंने कहा ना, मैं अपने सवाल का जवाब लिए बगैर नहीं जाऊँगी। ज़ुफ़रा ने ज़िद्दी अंदाज में कहा। तुम्हें जवाब चाहिए? ज़ुफ़रा ने असबाब में सर हिला दिया। मैं किसी और से प्यार करता हूँ। सुन लिया? अब तुम जा सकती हो। क्या? आप किसी और से? कौन है वो? ये तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। वो जो भी है, मेरी मोहब्बत है। अबीर,
मैं जानती हूँ, आप मुझे परेशान करने के लिए झूठ बोल रहे हैं। ज़ुफ़रा ने अपनी तसल्ली के लिए कहा। हाँ, 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 मैं भला तुम्हें क्यों परेशान करूँगा? मुझे तुमसे कोई ग़र्ज़ नहीं है। ये खुशफ़हमियाँ अपने दिमाग से निकाल दो। अबीर, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। ये तुम्हारा मसला है, मेरा नहीं। चलो शाबाश, अब हटो। वैसे ही तुमने मेरा बहुत ज़्यादा वक़्त ज़ाया कर दिया है। ये कहकर अबीर वहाँ से चला गया, जबकि बेचारी ज़ुफ़रा तो रोती ही रही, लेकिन उस कठोर दिल अबीर को ज़रा फ़र्क नहीं पड़ा। उफ़ मम्मा, आज तो मैं बहुत थक चुकी हूँ। मैं तो चली सोने। ठीक है बेटा, तुम सो जाओ। रानीम और आलियान की मंगनी हो गई है। अब मेरा दिल बहुत पुरसुकून हो गया है। सफ़िया बेगम ने सफ़िया बेगम जब्बार साहब से मुखातिब हुई। हुँ, तसल्ली तो मुझे भी है, लेकिन मुझे रानीम की भी फ़िक्र है। वो ज़हनी तौर पर इतनी जल्दी मंगनी के लिए राज़ी नहीं थी। जब्बार साहब ने फ़िक्रमंदी से कहा, अरे वो तो बच्ची है, उसे क्या मालूम उसके लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। आप देखना, वो आलियान के साथ बहुत खुश रहेगी। हाँ, ये तो है, क्योंकि आलियान की आँखों में मैंने रानीम के लिए मोहब्बत देखी है। आलियान तो हमेशा से ही रानीम से मोहब्बत करता है। इसी की ख्वाहि उसी की ख्वाहिश पर तो फरखंदा आपा ने रानीम के रिश्ते की ख्वाहिश ज़ाहिर की थी। हुँ, जैसे ये रिश्ता शुरू हुआ, उसी तरह अपनी मंज़िल को पहुँच जाए। मेरी तो बस यही दुआ है। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? सफ़िया बेगम को जब्बार साहब की बातों से तशवीश हुई। पता नहीं क्यों सफ़िया, मेरा दिल बेचैन है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। आप बिला वजह ही परेशान हो रहे हैं। इंशाअल्लाह देखिएगा सब अच्छा होगा। हुँ, शायद तुम सही कह रही हो। मैं ही ज़्यादा सोच रहा हूँ। जी, अब आप अपनी ये सोच विचार ख़त्म करके सो जाएँ। रानी इतनी ज़्यादा थकी हुई थी कि आते ही साथ गहरी नींद से सो चुकी थी। मेरी जान, तुम सोते हुए बिल्कुल मोम की गुड़िया लगती हो। इतनी नाज़ुक और मासूम, जैसे खुदा के सारे जहान का हुस्न तुम्हारे चेहरे पर आकर तमाम हो जाता है। ज़हरान रानीम को जहांदीदा नज़रों से निहार रहा था। रानीम को उसके सामने इस तरह बगैर दुपट्टे के सोते हुए देखकर ज़हरान की बेताबियाँ उरूज पर थीं। जब उसके ज़ब्त ने सब्र का दामन छोड़ा, तो वो रानीम के बिल्कुल पास आकर बैठ गया। अभी उसका इरादा रानीम की पेशानी पर बोसा देने का था, इसलिए वो अभी रानीम के चेहरे पर झुका और फिर अपने दहकते लब उसके माथे पर रखा ही था कि यकदम रानीम नींद से बेदार हुई। ज़हरान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रानीम के चेहरे पर मर्दानी छा गई थी। इत्मीनान रखो, मैं बस तुम्हें देखने आया था। ज़हरान फौरन पीछे हटकर बोला। रानीम का खौफ उसके चेहरे पर अया था, जो ज़हरान साफ महसूस कर रहा था। ज़हरान, मैंने कहा था तुमसे, तुम मेरी इजाज़त के बगैर यहाँ नहीं आओगे। अच्छा, और तुम भी भूल रही हो कि मैंने भी कहा था कि मुझे तुम्हारे पास आने के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी भी नहीं। लेकिन ज़हरान, इस तरह तुम बगैर निकाह के मुझसे
رانی کہتے کہتے رکی۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو رانی؟ کہ میں تمہارے ساتھ کوئی تعلق قائم کرنے کے لیے تمہارے قریب آتا ہوں؟ نہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ تمہارا مطلب جو بھی تھا، بات تو یہی تھی جو میں نے کہی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں اس بات کا خوف ہے تو میں تم سے اب بھی اسی وقت نکاح کروں گا، زہران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ "کہ- کیا؟ نہیں نہیں، میں نے ایسا نہیں کہا تھا زہران، سچ میں میرا مطلب وہ نہیں تھا جو تم سمجھ رہے ہو۔ زہران کے الفاظ سن کر تو رانیم کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ میں نے کہہ دیا نا، ہمارا نکاح ابھی ہوگا تو مطلب ابھی ہوگا، زہران نے اٹل لہجے میں کہا۔ رانیم بیچاری تو بول کر خود کو کوس رہی تھی۔ وہ اس طرح شادی کرنا نہیں چاہتی تھی، اس کے بھی کچھ ارمان تھے۔ پھر وہ ایسے نکاح کر کے اپنے والدین کو کیا جواب دے گی؟ والدہ! زہران ملکہ جن کو پکارنے لگا۔ زہران، میری بات تو سنو، میں کیا کہہ رہی ہوں۔ رانیم کا تو فشار خون بلند ہوا کیونکہ زہران اس کی ایک نہیں سن رہا تھا۔ کیا ہوا میری جان؟ تم نے مجھے اتنی جلد بازی میں کیوں بلایا؟ والدہ، مجھے اب بھی اسی وقت رانیم سے نکاح کرنا ہے۔ زہران نے تو سلام کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ السلام علیکم ملکہ جن۔ وعلیکم السلام۔ کیا ہو گیا ہے بیٹا؟ نکاح ایسے تھوڑی کی جاتی ہے۔ جی ملکہ جن، میں بھی زہران کو یہی سمجھا رہی ہوں۔ ابھی رانیم اور بھی کچھ کہنے والی تھی کہ زہران نے اس پر گھوری نظر ڈالی تو وہ بالکل چپ ہو گئی۔ والدہ، میں کچھ نہیں جانتا، مجھے ابھی اسی وقت نکاح کرنا ہے، زہران نے ضدی انداز سے کہا۔ اس پر تو جیسے جنون سوار ہو چکا تھا۔ زہران، میرے بچے، پہلے ماں کی بات سنو، پھر فیصلہ کرنا۔ زہران نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسباب میں سر ہلا دیا۔ بیٹا، میں چاہتی ہوں رانیم اور تمہارا نکاح بہت دھوم دھام سے ہو، جیسے کہ سردار کے بیٹے کی ہونی چاہیے۔ لیکن والدہ، آپ کے اس خواب کو تعبیر کبھی نہیں میسر ہوگی، کیونکہ سردار مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ میرا خواب ضرور پورا ہوگا، تمہارے والد بھی تم سے راضی ہو جائیں گے اگر تم یہاں سے آزاد ہو جاؤ اور اپنی طاقت کا جوہر اور دانائی سے یہ ثابت کر دو کہ تم ہی سرداری کے منصب کے لیے مستحکم ہو۔ والدہ، یہ ناممکن ہے۔ کچھ بھی ناممکن نہیں ہے میرے بچے، تم بہت جلد یہاں سے آزاد ہو جاؤ گے، پھر ہر فیصلہ تمہاری مرضی کے مطابق ہوگا۔ زہران، ملکہ جن بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، جب تک مجھے بھی اپنے والدین کو سمجھانے کا کچھ وقت مل جائے گا۔ زہران بیٹا، تم رانیم کی مجبوریوں کو سمجھو، اس طرح جذباتی فیصلے سے البتہ تمہیں ہی نہیں بلکہ رانیم کو بھی نقصان پہنچے گا۔ ملکہ جن اور رانیم کے اصرار پر زہران نے مجبوراً حامی بھر لی۔ رانیم، میں نے زہران کی آزادی کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ اب تمہیں بہت ہمت سے کام لینا ہے، کیونکہ زہران کو تم ہی آزادی دلا سکتی ہو۔ ملکہ جن، میں زہران کی آزادی کے لیے
ہر قیمت چکانے کو تیار ہوں۔ تمہیں قیمت چکانے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ رانیم کی باتیں سن کر زہران نے فوراً کہا، جبکہ اس وقت ملکہ جن ملکہ جن مکمل خاموشی اختیار کر چکی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ زہران کی آزادی کی قیمت رانیم اپنی زندگی گنوا کر چکانے والی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب میں چلتی ہوں۔ اللہ حافظ ملکہ جن، رانیم نے کہا۔ اللہ حافظ بیٹا، میں بھی جا رہا ہوں۔ تم اب آرام کرو، اب کوئی تمہاری نیند میں خلل نہیں ڈالے گا۔ زہران کے لہجے سے خفگی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے نیند میں خلل کو زور دیتے ہوئے کہا۔ زہران، رانیم نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکا۔ رانیم، ہاتھ چھوڑو میرا۔ جب تک ہمارا نکاح نہیں ہو جاتا میں تم سے دور رہوں گا۔ او زہران، مائی کیوٹی پائی، تم مجھ سے خفا ہو؟ یہ تم مجھے کیا کیا بولتی رہتی ہو؟ ہاں ہاں ہاں، او مائی ہیرو، میرے پرنس چارمنگ، تمہاری اس ناراضگی پر رانیم کو ٹوٹ کر پیار آ رہا ہے۔ رانیم اس کے سینے سے لگ کر بولی۔ نہیں نہیں، تم اپنا یہ پیار فی الحال اپنے پاس ہی رکھو، میں جا رہا ہوں۔ زہران نے اسے خود سے دور کیا، پھر اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ مجھے تمہیں منانا آتا ہے، یہ کہہ کر رانیم اپنے پیانو کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور زہران کا پسندیدہ دھن بجانے لگی۔ رانیم کی تو عادت تھی، وہ جب بھی پیانو بجاتی تھی تو سنگیت کے سروں میں کھو جایا کرتی تھی۔ آج بھی اس نے یہی کیا۔ وہ آنکھیں بند کر کے پیانو بجانے میں مصروف تھی۔ کچھ ہی لمحوں میں اس کا کمرہ منموہک خوشبو سے معطر ہونے لگا۔ زہران کے وجود کی دل فریب خوشبو رانیم کے ناک سے ٹکرائی تو بے ساختہ ہی اس کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ نمایاں ہوئی۔ زہران، سامنے آ جاؤ، مجھے پتہ ہے تم یہی ہو۔ رانیم نے بند آنکھوں سے اسے پکارا۔ رانیم کے ہاتھ کو کسی شے نے بہت ہی نزاکت سے تھام لیا۔ اب دھن میں تھوڑی تبدیلی آئی تھی۔ یہ وہ دھن تھا جو زہران بجا رہا تھا، لیکن انگلیاں رانیم چلا رہی تھی۔ زہران، زہران نے اپنی تھوڑی رانیم کے کندھے پر رکھی ہوئی تھی۔ اب بھی ناراض ہو مجھ سے؟ مجھے معاف کر دو، میرا مقصد تمہاری دل آزاری کرنا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، جاؤ، معاف کیا۔ ہاں، ایسے کیسے بول رہے ہو؟ کیوں، کیا ہوا؟ ایسے تو فقیروں کو بولتے ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، رانیم، تم کتنی بے وقوف ہو۔ فقیر تم نہیں بلکہ میں ہوں، تمہاری محبت کا۔ آج ہم پھولوں کی وادیوں میں چلیں؟ رانیم نے خواہش ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ چلو، آنکھیں بند کرو۔ رانیم نے آنکھیں بند کر لیں۔ اب آنکھیں کھولو۔ رانیم نے آنکھیں کھولیں تو وہ اسی خوبصورت وادیوں میں موجود تھی، جو جگہ کسی خوبصورت خواب کا منظر پیش کرتی ہے۔ رانیم جھیل کے کنارے بیٹھی جھیل کو نہار رہی تھی، جہاں کرسٹل کی شکل میں پانی موجود تھے۔ سنہری رنگت کے کنول کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ اس کی نظر کچھ دور گئی تو بہت ساری سنہری لائٹس پانی سے کچھ اوپر ہوا میں موجود تھی۔ زہران،
یہ لائٹس کیسی ہے؟ رانیم نے تجسس سے پوچھا۔ یہ لائٹس نہیں، جگنو ہیں جو رات میں چمکتے ہیں۔ ہیں؟ یہ جگنو ہے؟ میں نے پہلے انہیں کبھی نہیں دیکھا، یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ رانی زہران کے سینے میں سر دیے جھیل کے کنارے بیٹھی لذت بردن ہو رہی تھی۔ وہ دونوں پریم پجاری یوں ہی ایک دوسرے کی باہوں کے حصار میں نہ جانے کتنی دیر بیٹھے رہے۔ ابیر، تمہیں میں نے ایک خاص کام کے لیے بلایا ہے۔ جی سردار، آپ حکم کریں۔ ابیر سردار سلیمان کے سامنے سر جھکائے ادب سے کھڑا تھا۔ ابیر، مجھے شک ہے کہ ہمارے قبیلے میں کوئی غدار ہے جو ہمارے قبیلے کی خفیہ معلومات دشمن قبیلے تک پہنچا رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں تم پتہ لگاؤ، آخر وہ کون غدار ہے جو ہمارے ساتھ نمک حرامی کر رہا ہے۔ جی سردار، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ تم پھر اپنی یہ شکل لے کر میرے سامنے آ گئی۔ ابھی ذرا آگے بڑھا ہی تھا کہ سامنے زفرا اس سے ٹکرائی۔ ابھی آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں کون سا جان بوجھ کر آپ سے ٹکرائی ہوں؟ تمہارا کیا بھروسہ، ہو سکتا ہے واقعی تم نے جان بوجھ کر ہی کیا ہو، ابھی نے حقارت سے کہا۔ اب اتنی بھی گری اب اتنی بھی گری ہوئی نہیں ہوں میں۔ زفرا کا لہجہ ایک دم بدلا تھا۔ وہ یہ کہہ کر ابیر کے سامنے سے چلی گئی۔ اس سے کیا ہو گیا؟ لگتا ہے آج زیادہ ہی برا لگ گیا۔ لگتا ہے تو لگے، برا مجھے کیا مطلب ہے؟ میں اتنا کیوں سوچ رہا ہوں؟ ابیر وہیں کھڑا یہ سوچ رہا تھا۔ رانیم، اٹھ جاؤ بیٹا، صفیہ بیگم کب سے آوازیں دے رہی تھی۔ اس کے موبائل کا الارم بھی بج بج کر چپ ہو گیا تھا، لیکن آج تو رانیم اٹھ ہی نہیں رہی تھی۔ رانیم، آج کالج نہیں جانا کیا؟ مما سونے دیں، بہت نیند آ رہی ہے، رانیم نے نیند بھری آواز سے کہا اور پھر سو گئی۔ اف، اس لڑکی نے تو پاگل کر دیا ہے مجھے۔ چلو اچھا ہی ہے، آج کالج کی چھٹی کرنے دیتی ہوں، پھر ہم دونوں رانیم کے نانوں کے گھر چلے جائیں گے۔ صفیہ بیگم نے خود پلاننگ کر کے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ آقا، آپ نے زہران کو آزاد کروانے کے لیے تیاریاں مکمل کر لیں؟ ہاں، میری تیاری مکمل ہے، لیکن ہم یہ کام چاند کی 14 تاریخ کو ہی کر سکتے ہیں۔ لیکن آقا ایسا کیوں؟ کیونکہ جس عالم نے زہران کو اس جگہ قید کیا تھا، اس دن بھی چاند کی 14 تاریخ تھی، اور اس کی آزادی کا دار و مدار پورے چاند سے بھی جڑا ہے۔ آج تو چاند کی 3 یا 4 تاریخ ہے، مطلب مجھے ابھی بھی 10 سے 12 دن انتظار کرنا ہوگا۔ ہاں بالکل، ایسا ہی ہے، تجھے انتظار کرنا ہوگا۔ اب جا، چاند کی 14 تاریخ کو آنا، جب آسمان پر پورا چاند موجود ہوگا۔ جی آقا، کہہ کر ملکہ جن وہاں سے چلی گئی۔ ملکہ جن زہران کی آزادی کے لیے جو بھی جدوجہد کر رہی تھی، سردار سلیمان اس سے لا علم تھے۔ ملکہ جن چھپ چھپ کر یہ سارا کام سر انجام دے رہی تھی۔ قبیلے میں بھی کوئی یہ بات نہیں جانتا تھا، یہاں تک کہ ان کی بیٹی فاتین کو بھی اس بات کی بھنک پڑنے نہ دی۔ ملکہ جن نے، وہ ہر حال میں زہران کی آزادی چاہتی تھی۔ رانیم سو کر اٹھی تو تازہ گلاب کا گلدستہ رانیم کے تکیے کے پاس رکھا تھا۔
جسے دیکھ کر اس کے چہرے پر پیاری سی مسکان نمایاں ہوئی۔ پھر وہ اس کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارنے لگی۔ رانیم کو شوخ رنگ، پھول، سنگیت، تنہائی اور بارش بے حد پسند تھی۔ کہاں ہو میرے مسٹر وینش؟ رانیم نے کمرے کے چاروں اطراف معائنہ خیز نظروں سے دیکھا، پھر کہا، تمہارے بالکل پاس۔ رانیم کے کان میں سرگوشی کی آواز آئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو یکدم چونکی۔ تم نے تو میری جان ہی نکال دی۔ ہاں ہاں ہاں، ابھی جان کہاں نکالی ہے؟ زہران نے ذومعنی بات کہی۔ کیا مطلب؟ رانیم نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، میری سلیپنگ بیوٹی، کتنا سوتی ہو تم؟ ہاں، تمہیں کیسے پتا سلیپنگ بیوٹی کے بارے میں؟ رانیم نے زہران کو غور سے دیکھا، کیونکہ وہ 2 دن پہلے ہی سلیپنگ بیوٹی کی مووی دیکھ رہی تھی۔ اس کا مطلب تم… جی جی بالکل، میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کر مووی دیکھ رہا تھا۔ ہاں زہران، کتنی غلط بات ہے یہ۔ غلط بات؟ تم دیکھو تو صحیح، میرا دیکھنا غلط ہے؟ تم نے پوری مووی دیکھ لی؟ رانیم نے سوال کیا۔ زہران نے اسباب میں سر ہلا دیا۔ اور تم نے وہ کسنگ… ہاں ہاں، وہ بھی دیکھ لیا۔ زہران نے رانیم کی بات کاٹی۔ یا اللہ! رانیم اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے چھپا گئی۔ اچھا جی، دیکھنے میں شرم نہیں آئی اور اب تمہیں شرم آ رہی ہے؟ زہران، تم جاؤ یہاں سے۔ رانیم نے اپنی آنکھوں سے ایک انگلی ہٹا کر زہران کو دیکھا، جبکہ چہرہ اب بھی چھپایا ہوا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، جا رہا ہوں جا رہا ہوں۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو میری یہ ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیا کریں، مجھے بتایا کریں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے، ناول لکھنے کے لیے موٹیویشن ملتی ہے۔ آپ لوگوں کے لیے یہ ریکارڈنگ میں صبح کے 5 بجے کر رہی ہوں، تو پلیز کم از کم میں جتنی محنت کرتی ہوں اس کے بدلے میں آپ لوگ ایک کامنٹ کر دیا کریں، اس کے لیے صرف 2 سیکنڈ لگتے ہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔